الحمدللہ وکفا ذی المجد والعلا فالق الحب والنوا خالق الارض والسماء وما بینہما وما تحت الثری شمس الضحیٰ بدر الدجى صدر العلا نور الہدی کہف الورى سیدنا و مولانا و ملجانا و مأوانا محمد المصطفى وعلى آلہ واصحابہ نجوم الہدی وأولیاء أمته الأصفیاء وعلماء ملته الأتقیاء والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم الأنبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الأمی الأمین الحبیب الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود پاک بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله قابل صد عزت و احترام و تکریم حضرات گرامی، دوستو، بزرگو، عزیزو، سورہ توبہ کی سیکنڈ لاسٹ آیت طیبہ جو کہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، یہ میرا رسول جو بڑی نفیس طبیعت والا تمہارے پاس آ گیا، عزیز علیہ ما عنتم، اس میرے رسول کی صفت یہ ہے کہ عزیز علیہ ما عنتم، تمہارا مشکل میں پڑنا، تمہارا مشقت میں پڑنا میرے رسول کو ناگوار گزرتا ہے۔ حریص علیکم، یہ صفت مشفع ہے، اور حریص علیکم جب علیکم پر لفظ حریص آئے، ویسے تو حریص لکم بننا چاہیے تھا، اگر ایسے ہوتا تو پھر دنیاوی اعتبار سے بات ٹھیک تھی،
لیکن حریصن لکم نہیں کہا، اللہ کریم نے فرمایا حریصن علیکم۔ علماء نے کہا کہ جب حریصن کے آگے علی یا علیکم آتا ہے تو اس میں شدت پیدا ہوتی ہے، کہ یعنی ایک صفت یہ ہے کہ اس رسول کو تمہارا مشقت میں پڑھنا دشوار گزرتا ہے، اور دوسری صفت یہ ہے حریصن علیکم، اس میرے رسول کی صفت اور شان یہ ہے کہ یہ تمہارے لیے شدید قسم کا حرص رکھنے والا ہے۔ یعنی جو علیکم آیا اس وجہ سے اس جملے میں، اس لفظ میں شدت پیدا ہوتی ہے کہ حریص لکم، لکم کا معنی ہوتا ہے تمہارے لیے، اور علیکم، حریصن علیکم کا معنی، علیکم جب آ گیا عین لام تو اس میں شدت پیدا ہوئی، کہ شدت کے ساتھ تمہارے لیے حرص رکھنے والا اللہ کا رسول آ گیا۔ آگے فرمایا بالمؤمنین رؤوف الرحیم، یہ وہ رسول ہے جو مومنوں کے لیے رؤوف بھی ہے، مومنوں کے لیے رحیم بھی ہے۔ ایمان سے بتائیں، آپ نے قرآن میں پڑھا اللہ تعالیٰ کی صفت یہ ہے، وہ رؤوف بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے نام ہیں رؤوف اور رحیم، وہی صفات ہیں ہمارے نبی کی، کہ اللہ نے رؤوف بھی کہا اور رحیم بھی کہا کہ یہ میرا رسول رؤوف بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ رؤوف مبالغے کا صیغہ ہے جس کا معنی ہے رحمت کرنے والا، اور رحیم صفت مشفع ہے کہ وہ رسول تم پر ہمیشہ کے لیے رحمت کرنے والا ہے۔ یعنی صفت مشفع گرامر کی روح سے وہ شے ہوتی ہے کہ جو صرف چند لمحات کے لیے نہیں بلکہ دائمی طور پر ہو، ہمیشہ کے لیے ہو۔ رؤوف اس میں مبالغہ کہ وہ نبی تمہارے لیے رحمت بننے والا، اور رحیم صفت مشفع کہ وہ ہمیشہ کے لیے تمہارے لیے رحم کرنے والا، رحمت بن کر آنے والا ہے۔ ایمان سے بتائیں، اگر ہمیں کوئی بندہ کہے کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، تمہاری خیر چاہنے والا ہوں، تو ہمیں کتنا حوصلہ ہوتا ہے۔ ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ اس 14ویں 15ویں صدی میں بھی کوئی بندہ میرا خیر خواہ ہے، میری بھلائی چاہنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ اس رسول کی صفت یہ ہے کہ یہ تمہارے لیے خیر اور بھلائی چاہنے والا ہے۔ یعنی الفاظ کا چناؤ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں، میرے رب کا قرآن دیکھیں۔ لقد جاءکم رسول، وہاں لفظ لقد کے ساتھ تحقیق کا استعمال کیا کہ تحقیق تمہارے پاس آ گیا ایک نفیس اور شان والا رسول۔ عزیز علیہ ما عنتم، اس رسول پر یہ وقت، یہ بات بڑی مشکل گزرتی ہے کہ تم مشقت میں پڑو۔ آگے فرمایا حریص علیکم، تمہارے لیے شدید قسم کا حرص رکھنے والا رسول ہے، یعنی شدید قسم کا خیر خواہ رسول۔ بالمؤمنین، یہاں تک بالمؤمنین سے پیچھے جو ارشاد فرمایا وہ تمام کائنات کے لیے تھا، ہر انسان کے لیے تھا، ہر خاص و عام کے لیے تھا، اس میں سب شامل ہیں، چاہے وہ غیر مسلم ہیں، چاہے وہ یہودی ہیں، چاہے وہ نصرانی ہیں، چاہے جو بھی مذہب رکھتے ہیں، حضور کی یہ شان، یہ صفت، یہ حریص علیکم، یہ سب کے لیے ہے، تمام انسانوں کے لیے۔ آگے فرمایا بالمومنین، اب درجے میں جو مومنوں کا درجہ رکھا
ان مومنوں کے لیے میرا رسول کیسا ہے؟ تو پھر فرمایا بالمؤمنین رؤوف الرحیم، یہ رسول مومنوں کے لیے رؤوف بھی ہے، مومنوں کے لیے یہ رسول رحیم بھی ہے۔ اب میں آپ سے عرض کر چکا، آیت کا ترتیب دیکھیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مثال دی، سنن ابن ماجہ کے اندر حدیث پاک ہے کہ جب پرانے وقتوں میں لوگ گھروں میں آگ جلاتے تھے تو اس دوران جہاں پر بھی آگ جلتی ہے، شمع جلائی جائے یا آگ جلائی جائے تو وہاں پر پروانے آتے ہیں، شمع کے قریب پروانے آتے ہیں اور آگ میں کود کود کر اپنی جان قربان کر رہے ہوتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ آپ نے دیکھا کہ جو بندہ آگ جلاتا ہے وہ ہاتھوں کے ذریعے کوشش اس کی ہوتی ہے کہ یہ پروانے جلیں نہ، یہ آگ میں نہ گریں، یہ آگ سے بچ جائیں۔ اب حضور کا انداز طریق دیکھیے، سمجھانے کا طریقہ دیکھیے اور بچانے کا طریقہ دیکھیے۔ حضور نے فرمایا کہ وہ پرانے وقتوں میں لوگ آگ سے پروانوں کو بچاتے تھے، یہ رسول بھی تمہیں جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے آ چکا ہے۔ اور پھر میرے آقا نے جو اگلی بات کی وہ قابل حیرت ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ یہ رسول ان پروانوں کی طرح تمہیں دیکھ رہا ہے کہ تم زور بازو سے اپنی جان کا زور لگا کر جہنم کی آگ میں گرنا چاہتے ہو۔ جو اگلی بات میرے رسول نے کی وہ قابل غور ہے۔ حضور نے فرمایا یہ رسول تم لوگوں کو جہنم کی طرف گر رہے ہو، یہ رسول کمر سے پکڑ پکڑ کر تم کو جہنم سے دور کھینچ کر باہر نکال رہا ہے۔ میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دریائے رحمت اپنوں کے لیے بھی، پرایوں کے لیے بھی، سب کے لیے میرے آقا کا دریائے رحمت موجزن ہے۔ اب جس کی مرضی ہے جتنا ظرف ہوگا اتنا حضور کی بارگاہ سے وہ خیر حاصل کرے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے، حضور رحمت عالم بن کر ساری کائنات میں تقسیم کرنے والے ہیں۔ ایک یہودی عالم کا لڑکا جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا تھا، وہ حضور کے پاس آیا جایا کرتا، کچھ دن نظر نہ آیا۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا وہ لڑکا کہاں گیا؟ جواب دیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہودی کا لڑکا بیمار ہے اس لیے نہیں آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر میں تشریف لے گئے عیادت کے لیے۔ کتنا مقدر والا ہے، آج اگر 15ویں صدی میں جس کے خواب میں تیرا میرا رسول رحمت بن کر زیارت کروا جائے، صبح گلی گلی اعلان کر رہا ہوتا ہے مجھے آمنہ کے لال کی زیارت ہوئی ہے، مجھے رسول کی زیارت ہوئی ہے، ایمان سے بتائیں اس یہودی کے گھر کا منظر کیا ہوگا جس کے گھر میں رحمت بن کر آمنہ کے لال تشریف لے گئے۔ حضور اس کے گھر میں پہنچے، وہاں چارپائی پر وہ لڑکا لیٹا ہوا تھا۔ حضور کو دیکھ کر محبت کے عالم میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، میرے نبی نے فرمایا کلمہ پڑھ کے ایمان لے آؤ۔ وہ یہودی عالم کا لڑکا اپنے باپ کی جانب دیکھنے لگا، منتظر نظروں سے دیکھنے لگا۔
ابھی میرا باپ مجھے جواب دے میں کلمہ پڑھوں یا نہ پڑھوں۔ یہودی عالم برملا بولا۔ ایک روایت میں آیا میرے نبی نے فرمایا اے یہودی عالم، وہ تورات پڑھ رہا تھا اپنے بیٹے کی چارپائی کے پاس، میرے رسول نے فرمایا اے یہودی میں اور کوئی سوال نہیں کرتا، ایک ہی سوال کرتا ہوں، بتا تورات کے اندر میرا ذکر ہے یا کہ کوئی نہ؟ تجھے اپنے خداؤں کا واسطہ، تجھے اپنے بتوں کا واسطہ ذرا بتاؤ۔ وہ یہودی عالم تو چپ کر گیا۔ یہودی عالم کا لڑکا بولا، کہنے لگا یا رسول اللہ، ایک جگہ پر نہیں، دو جگہ پر نہیں، کئی جگہ پر تورات کے اندر میں نے آپ کی نشانیاں خود آنکھوں سے دیکھی۔ حضور نے فرمایا کلمہ پڑھ لو۔ وہ باپ کی جانب دیکھنے لگا۔ یہودی عالم کہنے لگا میرے بیٹے تو میری طرف دیکھ رہا ہے، اس امید کے ساتھ میرا باپ جواب دے۔ اے میرے بیٹے، جو ابو القاسم کہہ رہے ہیں، جو آمنہ کے لال کہہ رہے ہیں، اس پر عمل کر کر اسلام لے آ، اس پر عمل کر کے مسلمان ہو جا۔ جب یہودی عالم کے بیٹے نے کلمہ پڑھا، میرے نبی کا دل باغ باغ ہو گیا، میرے نبی کا دل خوش ہو گیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارے ہر لمحہ صرف مومنوں کے لیے نہیں بلکہ کافروں کے لیے بھی رحمت بن کر آنے والے اس یہودی عالم کے لڑکے کو کلمہ پڑھانے کے بعد میرے رسول اتنا خوش ہوتے ہیں، میرے نبی اتنا خوش ہوتے ہیں، گویا عالم تصور میں کہہ رہے ہیں دنیا والوں میں تو کائنات عالم میں ساری دنیا کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے آ گیا۔ حضور صرف اپنی امت کے لیے غمخوار نہیں تھے، حضور تو ساری کائنات کے لیے غمخوار تھے، وہ ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر آنے والے تھے۔ ابی داؤد کے اندر حدیث پاک ہے، یہ دو طریقوں سے حدیث پاک آئی۔ یہ حدیث پاک سیاہ سیتہ میں الگ ہے، تھوڑا سا چینجنگ ہے اس میں، اور دیگر کتابوں میں اس کا کچھ مفہوم جو ہے وہ اور طریقے سے ہے، لیکن بات ایک ہی ہے، اس کے طریقے دو ہیں۔ ایک بدو آیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، مسجد نبوی اور حضور مصلی امامت پر جلوہ فرما تھے۔ یہ بدو حضور کی بارگاہ میں آ کر یہ دیکھیں نا، یوں کپڑا اپنا اٹھا کر حضور کے گلے میں ڈالا، اور حضور کے گلے میں کپڑا ڈال کے جب زور سے کھینچا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاں مہر نبوت کا کندھوں کے درمیان نشان تھا نا، وہاں سے اوپر گردن کی جگہ سے حضور زخمی ہو گئے۔ اب آپ جانتے ہیں بارگاہ مصطفیٰ ہو اور صحابہ کرام حضور کی مجلس میں ہو، حضرت عمر جلال کے عالم میں کھڑے ہوئے کہ بدلہ لیا جائے۔ حضور نے فرمایا عمر بیٹھ جاؤ، حضرت عمر بیٹھ گئے۔ حضور رحمت عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیار کے ساتھ فرمایا کہ نادان، تو نے جو کیا، میرے گلے میں کپڑا ڈال کے کھینچا، بدلہ تو تجھ سے لیا جا سکتا ہے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میں کس لیے آیا ہوں آپ جانتے ہیں؟ حضور نے فرمایا بتا کیوں آیا؟ جواب دینے لگا میں اس لیے آیا ہوں کہ اللہ تعالی نے آپ کو نبوت عطا فرمائی ہے، خزانوں کی چابیاں عطا فرمائی ہیں، اس میں سے مجھے بھی حصہ دیجئے، میں غریب ہوں۔ ہے بدو ایمان نہیں لایا، اور مانگنے کا طریقہ دیکھیے۔ اگلی بات قابل غور ہے شوریاں والو، حضور نے فرمایا کہ تجھے بدلہ تو تجھ سے لیا جا سکتا ہے، تجھے ڈر نہیں لگا
کہ میں اللہ کے رسول کے ساتھ یہ معاملہ کر رہا ہوں؟ تو اس کے جواب سنیے، اس نے کہا یا رسول اللہ، میں جانتا ہوں کہ اس دھرتی پر اللہ کا آخری نبی رحمت بن کر آنے والا وہ ہے جو اپنی ذات کے لیے کسی سے بدلہ نہیں لیا کرتا۔ اب جو دیگر کتابوں میں حدیث پاک آئی وہ یہ ہے کہ وہ بدو اس معاملے کے بعد چلا گیا۔ فی الوقت حضور کے پاس کچھ نہ تھا ظاہری دنیا میں، ویسے تو کائنات بھر کی طاقت حضور کے پاس، لیکن ظاہری طور پر کچھ نہ تھا۔ حضور نے فرمایا میرے پاس کچھ نہیں، انتظار کرو۔ انتظار اس نے نہ کیا، چلا گیا مسجد نبوی سے باہر۔ اب حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بہت سارا مال درہم و دینار آئے۔ حضور نے فرمایا جو ابھی ابھی میرے گلے میں کپڑا ڈال کے مجھے زخمی کر کے گیا وہ بدو کہاں ہے، اسے بلاؤ۔ صحابہ کرام نے باہر جا کر دیکھا، پہلے عرض کی یا رسول اللہ جو آپ کو زخمی کر کے گیا ہے آپ کے گلے میں کپڑا ڈال کے، آپ اس کے ساتھ یہ سلوک کریں گے؟ فرمایا یہ اس کا کردار ہے اور یہ آمنہ کے لال کا کردار ہے۔ صحابہ کرام نے اسے تلاش کیا، لائے، وہ حضور کی بارگاہ میں آیا۔ علماء نے فرمایا، میرے مصطفیٰ نے فرمایا یہ ہے مال میرے پاس ابھی ابھی نذرانہ پہنچا ہے، اپنی چادر بچھاؤ، جتنا مال چاہیے لے کر چلے جاؤ۔ علماء نے لکھا حدیث پاک میں آیا اس نے کپڑا بچھایا اور جتنا مال کپڑے میں آ سکتا تھا بھر کر کپڑا اس کو گرا لگائی، پھر جانے لگا۔ اور دوسری روایت سیاہ ستہ میں آئی جس کا مفہوم یہ ہے، میرے آقا نے منبر پر بیٹھ کر ارشاد فرمایا ارے جاؤ، دو پہاڑوں کے درمیان میری بکریاں موجود ہیں، جتنی بکریاں لینا چاہو لے کر چلے جاؤ۔ میرے دوستو، اسی لیے امام احمد رضا خان فاضل بریلی کے چھوٹے بھائی حضرت حسن رضا بریلی بولے، فرمانے لگے کچھ ان کے خلق نے کر لی، کچھ ان کے پیار نے کر لی، مسخر اس طرح دنیا شہ ابرار نے کر لی۔ ارے ساری دنیا کے مولوی پیر بھی مفسر بھی اکٹھے ہو جائیں، آمنہ کے لال کے اخلاق کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ تیرے میرے رسول کے اخلاق جیسا کسی کا اخلاق نہیں ہوگا۔ جب اس نے میرے نبی کا یہ حسن معاملہ دیکھا، یہ حسن سیرت دیکھی، اللہ کی قسم کلمہ پڑھ کے میرے نبی کے اسلام میں داخل ہو جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا میں تو تمہیں جہنم سے بچانے کے لیے آیا ہوں۔ یہ وہ بارگاہ ہے جہاں کافر بھی آئے تو مالا مال ہو کے واپس جاتا ہے۔ حضور کا حسن، انداز اور طریقہ ہی ایسا تھا۔ ایمان سے بتائیں، ایک بندہ مسجد میں آئے اور کہے مولوی صاحب آپ میرے ساتھ کشتی کرو، تو میرا جواب یہی ہوگا کہ مولوی ہونا علم کا اظہار ہے، طاقت کا اظہار نہیں ہے۔ آ جاتے ہیں لوگ آج بھی علماء کے پاس، بدتمیز لوگ بھی آتے ہیں، تو حضور کی بارگاہ میں بھی آیا، میرے پاس تو آئے تو یہی جواب ہوگا کہ مولوی ہونا علم کا اظہار ہے، طاقت کا اظہار، نامی گرامی وقت کا پہلوان۔ اور حضور کی بارگاہ میں آ گیا اور آ کر کہتا ہے اے محمد بن عبداللہ، سنا ہے آپ نے نہیں کہا، اس نے بدتمیزی کے ساتھ، تو نے دعویٰ کیا ہے۔ حضور نے فرمایا ہاں میرا دعویٰ سچ ہے، میں اللہ کا آخری رسول محمد الرسول اللہ ہوں۔ کہنے لگا اے اللہ کے رسول، آپ نے دعوی نبوت کیا، میرے ساتھ مقابلہ کرے، میں پہلوان ہوں، اگر میں جیت گیا تو آپ کو اپنا دعویٰ ختم کرنا پڑے گا، اگر آپ غالب آ گئے پھر میں کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو جاؤں گا۔ میرے رسول نے فرمایا یہ نہیں کہا کہ نبوت کے کمالات میں سے بہادری دکھانا نہیں، نبوت کے کمالات
میں سے یہ طاقت کا اظہار نہیں، میں تو نبی ہوں، پہلوان تو نہیں ہوں۔ سن میرے رسول نے کیا جواب دیا بقول اعلیٰ حضرت تیرے میرے ارے مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان نے قلم اٹھایا، آپ نے فرمایا اے لوگو میرے نبی کے بازو کی طاقت کا حال یہ ہے جس کو بار دو عالم کی پرواہ نہیں، بولو بولو مل کے پڑھ لو، جس کو بار دو عالم کی پرواہ نہیں، مل کے پڑھیے، جس کو یہ میرا رسول بڑی طاقتوں والا ہے۔ عام صوفیاء نے اپنی کتابوں میں لکھا اللہ نے نبوت کے پنجے میں اتنی طاقت رکھی ہے، عام نبی دوسرے نبیوں کا مقام یہ ہے، یہ تیرے میرے رسول کی نہیں بلکہ دوسرے نبیوں کی بات ہے۔ اگر اللہ کا کوئی رسول اپنی ہاتھ کی طاقت دکھائے اس طاقت کے زور پر 14 طبق روح بنا کر نبی اٹھا سکتا ہے، ذرا خود اندازہ لگائیں پھر آمنہ کے لال کے نبوت والے ہاتھ کی طاقت کا عالم کیا ہوگا۔ اسی لیے امام احمد رضا خان فرماتے ہیں جس کو بار دو عالم کی پرواہ نہیں، جس کو بار دو عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام، ایسے بازو کی قوت پہ ارے یہ کوئی عام بارگاہ نہیں ہے، یہاں تو جانور بھی آئیں تو اپنی مراد لے کر جاتے ہیں، یہاں تو حیوان بھی آئیں تو اپنی مراد لے کر جاتے ہیں۔ اللہ کی قسم وہ منبر بھی جانتا تھا، وہ کھجور کا تنا بھی جانتا تھا، جس کھجور کے تنے کے ساتھ کھڑے ہو کر میرے آقا خطبہ دے رہے ہوتے ہیں، امام بخاری نے اس کو حدیث کے مطابق اس تو حنانہ کا نام دیا، یہ وہ تنا ہے جس کے ساتھ ٹیک لگا کر میرے نبی بیان فرماتے ہیں ایک بڑھائی عورت نے جب میرے آقا کے لیے منبر بنوا لیا، اب میرے رسول منبر پر جلوہ فرما ہوئے، یہ تنا بلک بلک کر میرے نبی کی جدائی میں رونے لگا۔ میرے رسول نے جب دیکھا صحابہ سراپا سوال بن گئے، یا رسول اللہ یہ رونے والا تو نظر آتا ہے لیکن رونے کی آواز تو آتی ہے، معلوم نہیں کون رو رہا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا میرے صحابہ تم نے میرے لیے منبر بنوایا، یہ کھجور کے تنے کو میں نے چھوڑا، یہ کھجور کا تنا رو رو کر میری جدائی میں آنسو بہا رہا ہے۔ حضور منبر سے اترے، خرامہ خرامہ میرے نبی چلتے چلتے اس تنے کے پاس گئے، جا کر تنے کو اپنے سینے کے ساتھ لگایا، جب علم نشرہ والے سینے کے ساتھ تنا لگا، ارے بچوں کی طرح سسکیاں لے لے کر وہ تنا خاموش ہو جاتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا میرے صحابہ اگر میں اسے چپ نہ کرواتا اللہ کی قسم یہ قیامت تک میری جدائی میں روتا رہتا۔ یہ ہے میرے آقا رحمت للعالمین۔ وہ پہلوان کہنے لگا اگر آپ اللہ کے رسول ہیں، اگر اللہ کے نبی ہیں، میرے ساتھ طاقت کا اظہار کیجئے، میں آپ کے ساتھ لڑنا چاہتا ہوں، کشتی کرنا چاہتا ہوں۔ میرے رسول نے فرمایا اے آنے والے پہلوان اگر تو اس حال میں جہنم سے بچتا ہے میں پھر بھی تمہیں بچانے کے لیے تیار ہوں۔ حضور نے کشتی شروع کی، اس کے ساتھ کشتی فرمائی۔ علماء نے لکھا کتابوں میں حضور غالب آ گئے، وہ زمین پر گر گیا، وقت کا بہت بڑا پہلوان
زمین پر گر کر کہتا ہے اے محمد بن عبداللہ ابو القاسم مجھے خیال نہ رہا، دوبارہ شروع کیجئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دوبارہ اس کے ساتھ مقابلہ کیا، پھر حضور غالب آ گئے، جب پھر کہنے لگا کہ یا رسول اللہ ایک مرتبہ پھر ہو جائے، جب تیسری مرتبہ حضور نے نبوت کا پنجہ ڈالا، زمین پر دے مارا، اب زمین سے اٹھا اور اٹھ کر کہنے لگا یا رسول اللہ آپ سچے ہیں، آپ کا خدا بھی سچا ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں یا رسول اللہ آج کے بعد میں آپ کا غلام ہوں۔ حضور نے یوں نہیں کیا جیسے ہم خشک طبیعت مولویوں کی عادت ہے، کوئی آ جائے تو غصے کے ساتھ جھگڑ کے۔ میرے ساتھ یہیں شوریاں کے رہنے والے ایک بھائی اگلے دن بات کر رہے تھے کہ عموماً مولویوں کی عادت یہ ہے کہ انہوں نے کافروں کو مومن نہیں کیا بلکہ اکثر مسلمانوں کو کافر کر چکے ہیں ہم۔ کیوں؟ اس کے پیچھے ایک حضور کی حدیث پاک بھی ہے، نئے نئے فرقے بن رہے ہیں۔ وفی آخر الزمان من امتی یصبح مومنا و یمسی کافرا، یمسی مومنا و یصبح کافرا۔ حضور نے فرمایا قرب قیامت میں میری امت پر ایک وقت آنے والا ہے کہ نئے نئے فرقے بن جائیں گے، بندہ مومن شام کو سوئے گا تو مومن ہوگا، یصبح کافرا صبح کافر ہو چکا ہوگا، یصبح مومنا و یمسی کافرا صبح مومن ہوگا تو شام تک کافر ہو جائے گا۔ آج یہودیت کے ہتھ کنڈے کہاں تک پہنچ گئے، نئی نئی بولیاں بولی جا رہی ہیں، نئے نئے بکواس کیے جا رہے ہیں، کہیں ختم نبوت پر، کہیں نبی کی ذات پر۔ اسے کچھ تو ایسے بدبخت ہیں جو یہودیوں سے پیسے لے کر ان کے ایجنٹ بن کر آگے کام کر رہے ہیں، جب انہیں مناظرے کا کہا جائے تو وہ کہتے ہیں ہم تم سے مناظرہ نہیں کرتے، تمہارے بڑوں سے مناظرہ کریں گے۔ میں نے کہا تیرے پاس جتنا علم ہے ہم جانتے ہیں، جب کوئی ٹی وی اینکر تجھ سے سوال کرنے کے لیے آئے تو تیرے ماتھے کا پسینہ صاف یوٹیوب پر نظر آتا ہے۔ او بدبخت، اس امت مصطفیٰ کو کافر نہ بناؤ، یہ مومن ہیں، ان کے دلوں میں عشق مصطفیٰ کی شمع ہے، ان کے دلوں میں عشق مصطفیٰ کی گرمی ہے۔ اور علامہ اقبال نے کہا تھا قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ اس نوجوان کے دل میں جب تک مصطفیٰ کا عشق موجود ہے، تیرے جیسے لاکھوں انجینئر آ جائیں ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ الحمدللہ اہل سنت کے ایک ایک بچے کے دل میں اللہ اس کے رسول کے عشق کا موجزن جھنڈا موجود ہے۔ کوئی کبھی بات سنے اس نے مرزا محمد علی انجینئر جیلم والا مرزا جیلمی، اس نے کسی کو بھی معافی نہیں دی۔ آپ سوچتے ہوں گے نا بھکاری صاحب ہر جمعے پر کسی نہ کسی کو رگڑا، نہیں، بات یہ نہیں ہے۔ یہودیوں سے تنخواہ لے کر یہ بندہ ہمارے نوجوانوں کو خراب کرنے پہ تلا ہوا ہے۔ اہل تشیع کا کوئی عالم بیان کرے، اسی کا ایک ٹکڑا لے کر 3 یا 4 منٹ کا کلپ لے کر وہ سامنے رکھ کے اس پر وہ بات شروع کر دیتا ہے۔ ٹکے ٹکے کا بندہ بخاری سامنے رکھ کے استدلال کر رہا ہے، جسے معلوم ہی نہیں بخاری کیا ہے۔ یہ وہ امام بخاری ہیں جنہوں نے ہر حدیث روزے رسول پر جا کر پہلے غسل کیا، پھر نئے کپڑے پہنے، خوشبو لگائی، ایک ایک میرے نبی کا فرمان، ہر حدیث لکھنے سے پہلے غسل بھی کیا اور کپڑے بدلے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے انور کے سامنے بیٹھ کر میرے نبی کی حدیث لکھی، فوراً دوسری حدیث نہیں لکھی، دوبارہ غسل کیا، پھر دوسرے کپڑے پہنے، خوشبو لگائی، پھر حدیث مصطفیٰ لکھی۔ یہ لانتی کبھی امام بخاری پہ اعتراض کرتا ہے، کبھی امام مسلم پہ اعتراض کرتا ہے، اور ایسے انداز میں پھیر کر استدلال کرتا ہے کہ نوجوان کہتے ہیں یہ سچ کہہ رہا ہے۔ حضور نے فرمایا تھا آخری زمانے میں ایسے ایسے فتنے پیدا ہوں گے، بندہ شام کو مومن ہوگا صبح تک کافر ہوگا، اور صبح مومن ہوگا تو شام تک کافر ہو جائے گا۔ انہی فتنوں میں سے
یہ کچھ لوگ میڈیا کے اینکر اور محافظ بن کر اپنے آپ کو دین کا ٹھیکیدار مانتے ہیں۔ خدا کی قسم یہ میرے نبی کے حدیث کا مصداق وہی لوگ ہیں جو امت مصطفیٰ میں فتنہ ہیں۔ نوجوان بھائیوں، دوستو، ان فتنوں سے بچیں۔ جب کسی بات میں کوئی مبالغہ نظر آئے، آپ کو کوئی پریشانی نظر آئے، علماء سے رابطہ کریں کہ ہم نے یہ سنا ہے، کیا یہ سچ ہے یا غلط ہے؟ جیسے آج بہرحال بات کر رہا تھا، حضور رحمت عالم حریص ہیں، حریص علیکم، اس میں شدت ہے کہ حضور شدت کے ساتھ اپنی امت کے لیے حرص رکھنے والے ہیں کہ وہ جہنم نہ جائیں، جنت میں چلے جائیں۔ میرے بھائیوں، اس دور میں بھی حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی فتنے تھے، لیکن تھوڑے تھے۔ وہ لوگ، کوئی میرے نبی کی ذات پر کسی انداز میں اعتراض کرتا، میں اپنے علماء بھائیوں کے ساتھ اس بات کو شیئر کرنا چاہتا ہوں، خدا را امت مصطفیٰ کو نبی کا درد بتائیے۔ میرے نبی کی 63 سالہ زندگی میں حضور کے سینے میں ایک ہی درد تھا، وہ درد یہ تھا کہ یہ میری قوم صرف مسلمان یا سنی نہیں، بلکہ یہ جتنے بھی لوگ ہیں، یہ عوام، یہ جہنم سے بچ جائیں، یہ جنت کے وارث بن جائیں۔ یہ میرے حضور کے دل کا درد تھا۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انہی شانوں کو، انہی صفات کو جو آج بیان کی، دوسرے حصے میں بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اعلان سماعت فرمائیے، پنڈی آشم جامعہ مسجد میں آج رات یہ ہمارے بھائی ہیں سجاد اطاری صاحب جو نوری صاحب کے نام سے مشہور ہیں، ان کی طرف سے اعلان ہے، وہاں 11ویں شریف کی محفل ہے بعد نماز عشاء۔ آج ایک تلاوت، ایک نعت اور فوراً خطاب شروع ہوگا۔ تمام احباب سے شرکت کی دعوت ہے، آپ شرکت فرما کر ثواب دارین حاصل کریں۔